Blessing the mighty name of Jesus Christ. یسوع مسیح ناصری آپ سب کے ساتھ ہو. یسوع آپ سے پیار کرتا ہے اور آج ہم پھر سے جیزس فار مسلمس کے پلیٹ فارم سے اس منسٹری کے وسیلے آپ تک لے کے آئے چھوٹا سا میسیج, خوبصورت سا میسیج. اور میسیج بہت امپورٹنٹ ہے. اور وہ میسیج آج میں جو آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ مرکز کی انجیل میں سے 5ویں باب میں سے ہے. وہ شخص جس میں بدروئیں تھی, جس میں لشکر تھا, وہ جو لشکروں سے جکڑا ہوا تھا, زنجیروں سے بندھا ہوا تھا, زنجیروں سے لوگ اس کو باندھنا چاہتے تھے اور وہ باندھ نہیں پا رہے تھے, اس حد تک آ چکا تھا. مگر جب یسوع وہاں پہ آتا ہے تو وہ آ کے یسوع کے آگے جھک جاتا ہے, سجدہ کرتا ہے اور یسوع سے ابلیس سے بات کرتا ہے. اور ابلیس سے جب بولتا ہے تو بہت سے لوگ اس کو سمجھ نہیں پائے یسوع نے کیوں بولا. کیونکہ جب آپ پیدائش کی کتاب کے 49 نمبر باب, 49ویں باب اور اس کے 19 نمبر آیت کو پڑھتے ہو, جب یعقوب اپنے بچوں کو برکت دے رہا ہے, جب جد پہ برکت دیتا ہے, کہتا ہے قوم تجھ پہ حملہ آور ہوگا, تجھ پہ فتح پائے گی, مگر بعد میں تو اس پہ فتح پائے گا. یہ وہ وقت تھا کہ یسوع اب جد کے علاقے میں, جہاں پہ جد کی اولاد رہتی تھی, یہ وہ علاقہ تھا جہاں پہ جد کی اولاد رہتی تھی. اب وہ جو لشکر, جو قوم اس پہ حملہ آور تھی, اب یسوع اس کو آزاد کرتا. اور جب اس سے بات کرتا ہے اور یسوع اس کو پوچھتا تو کون ہو, کہتا ہے میں لشکر ہوں, کیونکہ ہم بہت زیادہ ہیں, کیونکہ 6000 بدرو بنتی ہے. اور وہ یسوع کو پتہ کیا کہتے ہیں, ترلے کر کے کہتے ہیں کہ ہمیں اس سرحد سے نہ نکال, ہمیں اس علاقے سے نہ نکال. ابلیس آپ کے علاقے سے نہیں جانا چاہتا. ابلیس آپ کو چھوڑنا چاہتا ہے, آپ کی اولاد کو, آپ کی بیوی کو, آپ کے کسی کو, مگر آپ کے کسی بہن بھائی یا کسی اور کو پکڑنا چاہتا ہے. مجھے اور آپ کو صرف ابلیس کو اپنی زندگی سے نہیں نکالنا, یا اپنے جیون ساتھی, اپنے بچوں کی زندگی نکالنا, اپنے خاندان میں سے نکالنا, اپنے نسب نامے میں سے نکالنا ہے, اس کو اپنے آنے والی نسلوں میں سے نکالنا ہے, اپنے خاندان سے, اپنے رشتہ داروں سے, اپنے دوستوں سے, اپنے جاننے والوں کی زندگی سے نکالنا ہے, اپنے علاقے سے اس کو ہم نے باہر نکالنا ہے. جس جگہ پہ آپ رہ رہے ہو اس جگہ پہ یسوع آپ کے ساتھ رہنا چاہیے. جب یسوع آپ کے ساتھ رہے گا تو ابلیس کی سب لانا جائے گی. اگر آپ اس کو دیکھو, اسٹڈی کرو, تو وہ شخص بالکل ٹھیک ہو گیا, وہ آرام سے بیٹھا تھا, مگر جب آپ اس کی آگے کی آیتوں کو پڑھتے ہو 16, 17, 18, 15, 16, 17, 18 کو, تو آپ دیکھو کہ لوگ اس کو جب دیکھنے ہیں تو لوگ حیران ہو کر یسوع کہتا ہے ہماری سرحدوں سے چلا جا. آپ تھوڑی دیر کے لیے سوچیں, یسوع نے سب سے بڑی مشکل کا حل ان کا دے دیا اور وہ یسوع کو باہر نکالنا چاہتے ہیں. ابلیس پتہ کیا چاہتا ہے, آپ کی زندگی میں معجزہ آ جائے مگر آپ یسوع کو اپنے گھر سے باہر نکال دیں. پلیز یسوع کو اپنے گھر میں لے کے آئیں, یسوع کو اپنے گھر میں رکھیں, اور یسوع آپ کی زندگی میں کام کر سکتا ہے. کوئی اور ایسا خدا نہیں جو کہ یہ کر سکتا, صرف یسوع ہے, اور یسوع یہ کرنے کا اختیار رکھتا ہے. اور اگر آپ اس کو اسٹڈی کرو تو یسوع بات جب جاننے لگتا ہے, جو بدرو گرفتہ تھا وہ یسوع کے بیٹھا ہوا تھا, جب یسوع کا بیٹھنے لگ جاتے ہو آپ زندگی پانے لگ جاتے ہو. اور یسوع کہتا ہے یسوع میں تیرے ساتھ جانا چاہوں گا. یسوع اس کو پتہ کیا کہتا ہے کہ نہیں, تو میرے متعلق یہ گواہی, جو خدا کے متعلق گواہی جا کے اپنے رشتہ داروں میں دے. کافی جگہیں جہاں پہ میں یا بہت سے خادم نہیں پہنچ سکتے, مگر آپ جو ہمیں سن رہے ہو آپ شاید وہاں تک پہنچ سکتے ہو. آج خدا آپ کو یہ میسیج دے رہا ہے, آج خدا آپ سے بول رہا ہے, یہ مکاشفہ آپ کی زندگی پہ کھول رہا ہے, یہ ریما آپ کی زندگی پہ کھولنا چاہتا ہے کہ آپ کھوئے وہ کے پاس جائیں اور ان کو گواہی دیں, ان تک بتائیں کہ یسوع کون ہے اور یسوع کیا کر سکتا ہے. اور یسوع واحد ہے جو کہ خدا تھا, انسان بنا, انسان بن کے لعنتی بنا تاکہ ہمارے پیچھے لعنت کو ختم کر سکے. وہ ہمیں زندگی دینے آیا, اور زندگی دینے کا مقصد یہ ہے کہ وہ ہمارے ساتھ بچ سکے. پلیز اپنی زندگی میں جب یسوع کو لیتے ہو تو یہ نہ ہو آپ کے خاندان سے یسوع نہ رہے. آپ کو اپنے خاندان میں بھی یسوع کو رکھنا ہے, اپنے بچوں میں بھی یسوع کو رکھنا ہے, اپنے دوستوں میں بھی یسوع کو رکھنا ہے, اور جہاں پہ بھی آپ جائیں آپ نے یسوع کو سب سے پہلا درجہ دینا ہے. خدا آپ کو برکت دے, اور جس میریکل کی آپ امید کرتے ہیں, وی پرے دیٹ یو ول گوئنگ ٹو ریسیو دیٹ میریکل. اگر آپ کسی طرح کی بیماری میں ہیں, دکھ میں ہیں, تو یسوع کے نام میں ہر یوک ٹوٹتا ہے, یسوع کے نام میں ہر لعنت جاتی ہے, یسوع کے نام میں ہر بیماری جاتی ہے, یسوع کے نام میں آپ کی زندگی سے ہر قرض جاتا ہے, اور یسوع آج آپ کو ایک نئے طور پہ کھڑا کرتا ہے. May the glory of God be upon your life and may the God keep on blessing you.